السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل کے ہم نے آن لائن کلاس میں جو افسانہ جس سے ہم مطالعہ کر رہے تھے پچھلے 2 دنوں سے، اس کا ہم نے کل مکمل کیا۔ افسانے کا عنوان تھا آسمان، پھول اور لہو۔ آج ہم اس کے سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر آپ اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہو، پیج نمبر 58 میں سوالات ہیں۔ اس کے کل 8 سوالات تقریباً آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں، لیکن اس میں سے ہم آج 4 سوالات کے جوابات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سوالات اس طرح سے ہیں: سوال نمبر 1، دکاندار لڑکے کو گڑیا کیوں نہیں بیچتا تھا؟ دکاندار لڑکے کو گڑیا کیوں نہیں بیچتا تھا؟ آپ نے افسانے کو غور سے اگر پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ دکاندار کے سامنے وہ بچہ ضد کر رہا ہے کہ گڑیا دینے کے لیے، لیکن دکاندار اس سے وہ گڑیا نہیں دے رہا ہے۔ سوال پوچھا گیا کیوں نہیں بیچتا تھا، تو ہم نے لکھا ہے دکاندار لڑکے کو اس لیے گڑیا نہیں بیچنا چاہتا تھا کیونکہ لڑکے کے پاس گڑیا کو خریدنے کے لیے برابر پیسے موجود نہیں تھے۔ کیوں نہیں بیچتا تھا دکاندار لڑکے کو گڑیا؟ اس لیے کہ لڑکے کے پاس گڑیا کو خریدنے کے لیے برابر پیسے موجود نہیں تھے۔ اس کے پاس کچھ روزگاریاں تھی، کچھ پیسے تھے، لیکن وہ اتنے کافی نہیں تھے کہ وہ اس گڑیا کو خرید سکے، اس کی قیمت ادا کر سکے۔ سوال نمبر 2، لڑکے کے لیے گڑیا کا خریدنا کیوں ضروری تھا؟ وہ لڑکا اتنا اصرار کیوں کر رہا تھا؟ 6-7 سال کا لڑکا تھا اس افسانے میں، وہ گڑیا خریدنا کیوں چاہتا تھا؟ تو افسانے میں پڑھا کیونکہ وہ اپنی فوت شدہ بہن کو، فوت کہتے مردہ مری ہوئی بہن کو، گڑیا اپنی ماں کے ذریعے بیچنا چاہتا تھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا بچہ کہ اس کی بہن آسمانوں میں رہتی ہے، جہاں اب اس کی بیمار ماں جانے والی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جب اس کے والد نے اس سے کہا کہ آپ کی دیدی اللہ کے پاس آسمانوں میں گئی ہے اور ماں بھی بہت جلد جانے والی ہے، تو وہ اس گمان میں وہ اپنی گڑیا اس افسانے میں اپنی ماں کے ہاتھوں اپنی دیدی کو بیچنا چاہتا ہے۔ تو یہ سوال پوچھا گیا تھا، لڑکے کے لیے گڑیا کا خریدنا کیوں ضروری تھا؟ جواب نے لکھا کیونکہ وہ اپنی فوت شدہ بہن کو گڑیا اپنی ماں کے ذریعے بیچنا چاہتا تھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کی بہن آسمانوں میں رہتی ہے، جہاں اب اس کو اس کی بیمار ماں جانے والی ہے۔ اسی طرح آپ کا ہے سوال نمبر 3، کیا ہے؟ لڑکا دیدی کو گڑیا کس کے ہاتھ بیچنا چاہتا تھا؟ کس کے ہاتھ بیچنا چاہتا تھا؟ ہمیں اس کا پوری طرح پتہ ہے افسانے میں، لڑکا اپنی دیدی کو گڑیا اپنی ماں کے ذریعے بیچنا چاہتا تھا۔ لڑکا دیدی کو گڑیا کس کے ہاتھ بیچنا چاہتا تھا؟ لڑکا اپنی دیدی کو گڑیا اپنی ماں کے ذریعے بیچنا چاہتا تھا۔ آخری سوال آج کے لیے ہے سوال نمبر 4، افسانے میں موجود آنٹی کے کردار پر صرف 5 جملے لکھیں۔ جو آنٹی، جو ایک عورت کا یہاں پر کریکٹر ہے اس افسانے میں، جو کردار ہے، سوال پوچھا کہ اس کے بارے میں 5 جملے لکھنا ہے۔ تو جواب میں نے پہلا حصہ لکھا ہے، وہ ایک رحم دل عورت ہوتی ہے۔ افسانے میں اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک رحم دل عورت کا ہوتا ہے۔ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہے۔ وہ اس افسانے میں دوسروں کی دکھ کو اپنا سمجھتی ہے، یعنی کہ اس بچے کے تکلیف کو وہ اپنا درد سمجھتی ہے، اپنا دکھ سمجھتی ہے۔ لڑکے کی مدد کرتی ہے، پیسے دیتی ہے، وہ لڑکے کی مدد کرتی ہے۔ اس سے لڑکے کی معصومیت پر ترس آتا ہے۔ جو معصوم بچے کی جو معصومیت تھی اس بچے کی، جس انداز سے وہ گفتگو کر رہا ہے اس افسانے میں،
اس پر اسے ترس آتا ہے۔ گڑیا اور پھول لڑکے کو خرید کے دے دیتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس عورت کے کریکٹر پر، کردار پر 5 جملے اس طرح ہم نے لکھے ہیں۔ تو عزیز بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا کلاس۔ باقی جو 4-5 سوالات جو باقی بچے ہیں انشاءاللہ وہ ہم کل کے کلاس میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔